بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچپن کے زمانے بھی کیا زمانے ہوتے ہیں۔ تو بسنت کہانی کے سلسلے میں آج ایک اور مجھے بڑی مزیدار سی کہانی یاد آ گئی۔ انسان کو جب پتنگ بازی کا جنون ہو رہا ہوتا ہے تو یہ عموماً ایج لڑک پن کی ہی ہوتی ہے، ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں۔ لیکن اس دور میں آپ لوگوں کے وہ وسائل نہیں ہوتے جو کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا جن وسائل کی آپ کو پتنگ بازی کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ جنون ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس وسائل بہت کم ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ گھر سے 1 روپیہ روزانہ پاکٹ منی ملتی تھی، 8 آنے ملتے تھے، تو اس میں سے پھر وہ پتنگ بازی کے لیے جو لوازمات چاہیے ہوتے تھے وہ ارینج کرنا بہت مشکل تھا۔ تو اس طرح سے پھر وہ ہوتا تھا کہ لوٹی ہوئی گڈیوں پر گزارا کرتے تھے، اور جب بسنت آتی تھی سال کے سال تو تب ہمیں ایک عدد نیا پنا مل جایا کرتا تھا، تو جس سے ہماری چاندی ہو جاتی تھی، یا بسنت کو عید ہو جانا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹیکے اور ہمارے اسٹائل ہی الگ سے ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک چھوٹی ایج کا واقعہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں ہمیں، تو ہمارے گھر کے قریب ہی ایک پانی والی ٹینکی تھی، تو اس ٹینکی کے اراؤنڈ ایک چھوٹا سا باغ تھا، تو ہم محلے کے 5-4 لڑکے اپنے دوست مل کر وہاں پر کیرم بورڈ کھیلا کرتے تھے۔ اور کیونکہ وہاں پودے لگے ہوتے تھے، درخت تھے جامن کے، امرود کے، آم کے، تو اس کے نیچے کیرم بورڈ بچھا کر تو 1-2 گھنٹے کھیلا کرتے تھے۔ تو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں تو وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے سیٹنگ کی ہوتی تھی کہ صبح ناشتہ کر کے سارے 7-8 بجے ٹینکی میں جا کر بیٹھ جانا ہے اور 2 گھنٹے کیرم کھیلنا ہے۔ تو اسی طرح ایک بار ایک لڑکے نے دروازہ نوک کیا، دوست نے، تو میں باہر آتا، اس نے کہا چلو کیرم لاؤ، کیرم کھیلنے چلتے ہیں۔ میں نے کیرم نکالا، ہم 3-4 لڑکے، ٹینکی کی ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی تھی وہ پھلانگ کر کیرم اندر پکڑایا، تو جیسے ہی لڑکا ایک آگے بڑھا، 1-2 قدم آگے، تو زمین پر ایک نیا نوٹ پڑا تھا 1 روپے کا۔ اس نے وہ جلدی سے نوٹ اٹھا لیا، اب اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، ہم نے بھی کیرم وہیں پر ایک دم سے گھاس پر پھینک کر ادھر ادھر پودوں میں تلاشی لینی شروع کر دی۔ نہیں جی، وہ ٹینکی کے اندر جا بجا نوٹ بکھرے پڑے تھے 1-1 روپے والے۔ اب حیران کن بات اس میں یہ تھی کہ یہ نئے نوٹ آئے کہاں سے۔ بہرحال اب سب لڑکوں میں پھرتی آ گئی، کوئی موتیے کے پودے کے بیچ میں گرا پڑا ہے نوٹ، کوئی گھاس پہ پڑا ہے، کوئی جامن کی ٹہنی میں پھنسا پڑا ہے۔ اس طرح سے کر کرا کے ہم 4-5 لڑکوں نے تقریباً کوئی 90 روپے کے لگ بھگ ہم نے پکڑے۔ اور ایک میرے چچا کا بیٹا تھا، اس کی گڈ لک دیکھیں کہ وہ ایک ٹینکی کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوتا تھا جہاں پر کہ واسطہ کے جو امپلائیز ہوتے تھے وہ اپنا سامان وغیرہ رکھتے تھے، تو وہ اس کے پائپ کے ذریعے جب چھت پر چڑھا تو اس کی آپ گڈ لک دیکھیں کہ اس کو 1 روپے والے نوٹوں کی ایک تھبی سی مل گئی جس کے اوپر کے داغا لپٹا ہوا تھا۔ اب میں جب آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں اور آپ یہ واقعہ سن رہے ہوں گے تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا احمقانہ باتیں کر رہا ہے اور کیا بونگیاں مار رہا ہے کہ ٹینکی میں جگہ جگہ پہ روپے والے نئے نوٹ پھیلے ہوئے، اور وہ آئے کہاں سے، اور یہ کس طرح کی گپیں مارتا ہے۔ تو میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا تھا۔ لیں جی، بہرحال کسی نے 15 روپے پکڑے، کسی نے 20 پکڑے، کسی نے 22 پکڑے۔ جو میرے چچا کا بیٹا تھا اس کی گڈ لک دیکھیں کہ اس کو ایک 50 روپے کا بنڈل جو تھا وہ بدھے کا بدھا ویسے ہی مل گیا۔ اب میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ وہ نوٹ آئے کہاں سے۔ ہمارے بچپن میں آتش بازی میں ہوائیوں کے ساتھ نوٹوں کی تھبی باندھ کر شادی بیاہ پر لٹانے کا ایک نیا رواج چلا تھا، اور لوگوں کو ابھی بالکل بھی اس کا نہیں پتہ تھا۔ بہت ہی کم لوگوں کو، لاکھوں لوگوں میں شاید 1 آدھ کو پتہ ہو۔ تو جس گراؤنڈ میں ہم بیٹھ کر یہ کیرم کھیلا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی ایک گراؤنڈ تھی، اور اس رات کو وہاں پر ایک بارات آئی تھی، تو وہ بارات والوں نے رات کو ہوائیاں چلائیں، تو ہوائی پٹاخوں کی ہمیں آوازیں آتی رہی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ نوٹ بھی ہوتے ہوئے رات کی بارات تھی، بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ جدھر ہوا کا رخ تھا وہ سارے نوٹ ادھر کو ہی گرے، وہ ٹینکی کے ساتھ والے 2-3 گھروں کی چھتوں پر، سڑک پہ، تو وہ ہر ہوائی میں سے 50 روپے کا بنڈل داغا جلتا تھا، اور وہ نوٹ ہوا میں پھیل کر جدھر کا رخ کرتے تھے ادھر جا گرتے تھے۔
تو وہ ہمیں نوٹ ملے تو ہم لوگوں نے سارا فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سب لڑکے 20-20 روپے ڈال کر تو اس میں سے چھوٹی پتنگیں لے کر آتے ہیں اور 3-3 روپے والی ڈور کی گٹھیں لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارے شاد باغ سے ایک موریا پل کی طرف جاتے ہیں تو مصری شاہ مور کے قریب بہت پرانی بات ہے، وہاں پر 2 پتنگ ڈور کی دکانیں ہوتی تھی جو کہ سارا سال چلتی تھی۔ ایک دکان تھی صادق کے نام سے، صادق گڈی والا، اور دوسری تھی کبا گڈی والا۔ یہ کوئی شمالی لاہور کے رہنے والے پتنگ باز ہوں گے یا کوئی پرانے جو ہوں گے 50 سال سے لگ بھگ ایج کے، اور وہ انہوں نے کبھی مصری شاہ کا چکر لگایا ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا کہ مصری شاہ میں وہ مولا بخش یا خدا بخش بلڈنگ کے نیچے یہ 2 دکانیں ہوتی تھیں، 3-4 دکانوں کے فاصلے سے۔ ایک دکان تھی کبے کی اور ایک دکان تھی صادق کی، اور اس میں 3-3 روپے والی 2-2 روپے والی پتنگوں کے بہت زیادہ ڈیزائن ملتے تھے۔ اس زمانے میں ہمارے بچپن میں یہ جو 2 روپے کی پتنگ ہوتی تھی، آپ اس کو 2 گٹھی پتنگ سمجھ لیں، لیکن اس میں کانٹے اور ڈیزائن سارے پتنگوں والے ہوتے تھے۔ کوئی سلارا بنا ہوا ہے، کوئی شسترو بنا ہوا، کوئی تیرا بنا ہوا، کوئی کیل بنا ہوا، کوئی جاپانی پتنگ بنی ہوئی، کوئی بجلی بنی ہوئی، کوئی سرخاب بنی ہوئی، کوئی آڈی گلیر بنی ہوئی، کوئی گم پان بنی ہوئی۔ تو وہ ہم دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہاں سے 40 روپے کی 20 پتنگیں خریدیں گے اور 13 گٹھیں 3-3 روپے والی خریدیں گے اور اس کی پنیاں بنا کر کسی ٹیم کے ساتھ میچ ڈالیں گے اور ہم پتنگ بازی کریں گے۔ لے جی، ہم نے 4 دوستوں نے 8 آنے دے کے، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ شاد باغ سے دہلی گیٹ کا تانگے کا کرایہ 1 روپے ہوتا تھا، اور اگر بچے آگے پائیدان پر بیٹھ جائیں تو اس کے وہ 8 آنے لیتے تھے۔ تو ہم 12-13 سال کی ایج کے تھے، لڑک پن، ہم نے کہا نہیں جی ہم نے سیٹ پہ نہیں بیٹھنا، ہم پائیدان سے لٹک کے بیٹھ کے جائیں گے 8 آنے دے کے۔ لے جی، ہم شاد باغ سے تانگے پہ بیٹھے، 2 روپے ہم نے دیے، مصری شاہ وہ کبے کی دکان کے آگے چلے گئے، وہاں سے کہہ کے یہ ڈیزائن کی 2 دے دو، یہ ڈیزائن کی 2 دے دو، وہ ڈیزائن کی 2 دے دو۔ اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم سے بڑا سوداگر ہی آج تک اس کی دکان پر کوئی نہیں آیا ہوگا، اور شاید یہ زندگی میں پہلی بار ہی ایک اکٹھی 20 پتنگیں بیچ رہا ہے۔ لے جی، ہم نے وہ 10 ڈیزائن کی بڑی خوبصورت پتنگیں جو ہمارے فیورٹ ڈیزائن تھے 2-2 پتنگیں نکلوائیں۔ اب گٹھوں میں رفر پڑ گیا، کوئی کہتا ہے کہ 13 کی 13 گٹھیں ایک رنگ کی لینی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں 3 پنیاں بنائیں گے، 4 گٹھوں کی 2 پنیاں اور ایک 5 گٹھوں کی پنی اور 3 مختلف پنیاں بنا لیتے ہیں۔ لیں جی، اس زمانے میں سب سے فیورٹ کلر ہوتا تھا کالا، رفر ڈال کر 5 گٹھیں کالے رنگ کی نکلوائیں، 4 گٹھیں سرخ کلر کی نکلوائیں، اور ایک اس زمانے میں سلیٹی کلر بہت چلتا تھا جسے ہم گرے کہتے ہیں آج کل، سٹیل گرے، تو 4 گٹھیں ہم نے سٹیل گرے کی نکلوائیں۔ لو جناب، وہ پھر ہم پنیاں بنا کر پتنگیں جب اڑاتے تھے تو پورے محلے کی سمجھ لیں کہ ہمارے ہاتھوں شامت آ جاتی تھی، اور وہ جو اس 80-90 روپے کی ہم نے جو شاپنگ کی تھی، رہے خدا کا نام کہ پورے محلے والوں کو ہم نے زچ کر دیا۔ اور وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب پتہ نہیں وہ کسی دکان سے یا کسی علاقے میں یا کسی شہر میں وہ پتنگیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی۔ وہ آج سے 35-38 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو وہ پتنگیں اتنی سدھ ہوتی تھیں اور جب وہ ہوا میں پھنستی تھی تو اتنی پیاری لگتی تھیں وہ چھوٹی پتنگیں کہ دیکھنے سے ہی دل خوش ہو جاتا تھا، اور باقاعدہ کہنا مانتی تھی، دائیں بائیں اوپر نیچے جیسے آپ اس کو گھمائیں وہ گھومتی بھی تھیں۔ تو وہ جناب یہ ہمارا بچپن کا وہ زمانہ تھا، اور یہ وہ ایسا یادگار واقعہ تھا کہ جس میں ہم نے شادی کے لوٹے ہوئے پیسوں سے یہ پتنگ ڈوریں خریدیں اور 5-6 دن انتہائی زبردست پتنگ بازی کی موجیں لوٹی گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ حالانکہ گرمیوں میں اس زمانے میں پتنگیں نہیں اڑتی تھیں، یہ سردیوں کا ایک مہینہ ہوتا تھا جب بسنت آنے والی ہوتی تھی، جنوری اور فروری پتنگ بازی ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی۔ پھر جو پروفیشنل ہوتے تھے پتنگ باز جیسے منٹو پارک یا اور کوئی 2-4 جگہوں پر ہوتے تھے، وہیں پر سے جمعے کے جمعے پتنگیں اڑتی تھیں، اس کے علاوہ پتنگیں نہیں اڑتی تھیں۔ لیکن ہم نے جناب وہ 8 دن جو موجیں لوٹی اس ہفتے میں اس پیسوں سے اور ان پتنگوں سے، تو یہ زندگی کا ایک ایسا یادگار واقعہ ہے کہ جو مجھے بیٹھے بیٹھے آج دکان پر یاد آ گیا، تو میں نے کہا چلیں میں اپنے دوست بھائیوں کے ساتھ یہ لازمی شیئر کروں گا۔ تو آپ کو میری کہانی کیسی لگی، اور کبھی بچپن میں آپ نے بھی وہ 2 روپے والی پتنگ اڑائی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مزیدار سے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔